السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعيد رده بعدد كل معلوم لك۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا صبغة الله، السلام عليك يا سيف الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا محمد مصطفى، السلام عليك يا أحمد مجتبى، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا، جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتف نے کہا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ 13 رجب یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے متعلق ہوگی۔ میں نے قرآن کریم سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی 3 پارے سے آیت نمبر 61 ہے، 61 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مولا علی شیر خدا سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ علیہ مجمعین کے فضائل بیان فرمائے اللہ پاک نے۔ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عیسائیوں سے جو آپ کے دلائل کو نہیں مانتے مباہلے کا چیلنج فرمائیے اور ان سے مباہلے کے لیے لے جائیے اور فرمائیے کہ ہم خود بھی آئیں گے، اپنی عورتوں کو لائیں گے، اپنے بچوں کو لائیں گے، تم خود بھی آنا، تم اپنے بچوں کو بھی لانا، اپنے عورتوں کو بھی لانا۔ تو جہاں پر خود کو لانے کی بات آئی وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو لے گئے ساتھ اپنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قرب عطا فرمایا کہ اپنے نفس میں ان کو داخل فرمایا، اپنے آپ میں ان کو داخل فرمایا، اور بے حساب احادیث شریفہ ہے معجم کبیر طبرانی اور ترمذی شریف صحاح ستہ میں اور دیگر احادیث کے کتب میں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا علی ہے فرمایا سرکار نے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے مومنین کا علی کو ولی بنا دیا ہے فرمایا سرکار نے۔ تو کیا معلوم ہوا ان احادیث شریفہ کی روشنی میں، یہ ساری صحیح احادیث شریفہ ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا نہ مانے، جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو ولی نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہے فرمایا سرکار نے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، وہی نفرت کرے گا جو منافق ہے۔ اے علی جس نے تجھ سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی فرمایا، اور جس نے مجھ سے نفرت کی وہ اللہ نے اس سے نفرت کی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا فرمایا سرکار نے۔ اے علی جو تجھ سے نفرت کرنے والا ہو اگر روز دن میں روزے رکھے، وہ بھی حرم میں، مسجد حرام میں، وہاں رہ کر روز دن میں روزے رکھے اور روز رات میں عبادت کرے اور کعبۃ اللہ کے دروازے اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگے، اتنا کعبے کے قریب ہو، اے علی مگر ہو تیرا دشمن، تجھ سے نفرت کرنے والا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی نہ نمازیں مقبول ہے، نہ روزے مقبول ہے، نہ دعائیں مقبول ہے، اس کا حشر قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا فرمایا، یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا فرمایا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر علی مرتضیٰ شیر خدا سے دشمنی رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، عناد رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے یہ ذلت بیان فرمائی کہ اس کے حشر میں دوست کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے۔ وہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اب بتاؤ وہ یہودی حضرات جو ہوں گے قیامت کے دن وہ جنت میں جانے والے ہوں گے کہ دوزخ میں جانے والے؟ تو جو علی کا دشمن ہوگا، مولا علی سے نفرت کرنے والا ہوگا، مولا علی سے بغض و عناد رکھنے والا ہوگا، وہ خود کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جو تم سے محبت کرتے ہوئے محبت میں ایک دن گزار دے تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دن کی اہل بیت سے محبت 1 سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو یہ فضیلت اور شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ کے شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء، مفسرین اور صلحاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی 800 آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی شیر خدا کی شان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تقویٰ میں دیکھ لو بے مثال نظر آتے ہیں، روزے رکھنے میں علی بے مثال نظر آتے ہیں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی توجہ میں غرق ہو جانے کا نماز میں یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر سے ایک جنگ کے موقع پر تیر آر پار ہو گیا، ٹخنے میں سے آر پار ہو گیا، پیر کا جو ٹخنا ہوتا ہے نا، ایک طرف لگا دوسری طرف نکل گیا تیر، اور مولا علی شیر خدا کے پیر سے کھینچ رہے ہیں اطباء حضرات مرم پٹی کرنے کے لیے، تو تکلیف پہ تکلیف ہو رہی ہے، چھینے نہیں آ رہا، چھونے نہیں آ رہا، ایسا درد ہے۔ رسول پاک سے آ کر صحابہ اور وہ اطباء عرض کرے یا رسول اللہ، علی کے ٹخنے کے تیر آر پار ہو گیا ہے، نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب نماز پڑھتا ہے تو موم کی طرح نرم ہوتا ہے فرمایا سرکار نے، تو حالت نماز میں وہ جب کھڑا ہو تو تم اس کے پیر سے تیر نکال کر مرم پٹی اس حالت میں کر دینا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا نماز میں مشغول ہے، حالت نماز میں ہم کو مچھر کاٹ لے تو خبر ہو جاتی ہے، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی نماز تھی، آپ حالت نماز میں ہیں اور تیر پیر سے کھینچ لیا بھی گیا، مرم پٹی بھی کر دی گئی، نہ درد کا احساس ہے نہ ہی یہ خبر ہوئی کہ مرم پٹی کر دی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے دیکھتے ہیں پیر کو تو مرم پٹی ہو چکی ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ یہ تم لوگوں نے کب کیا؟ بولے علی ایسی کیسی نماز میں تھے کہ تم کو مرم پٹی کی بھی خبر نہ تھی؟ نماز سے پہلے تو چھو نہیں سکتے تھے پیر کو، مگر جب نماز میں ہیں
تو دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے، مولا کے استغراق میں، مولا کی توجہ میں اتنا غرق ہو جاتے تھے۔ اذان ہونے لگتی آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، لوگ پوچھتے کہ حضرت والا آپ جب اذان ہوتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا میں یہ سوچ کر متزلزل ہو جاتا ہوں، کیا یہ سوچ کر کیا ہو جاتا ہوں؟ پریشان ہو جاتا ہوں، یہ سوچ کر کیا ہو جاتا ہوں، میرے بدن پر کیا ہے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ اب وہ حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا وقت آ گیا ہے، جس کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑوں پر اگر ہم قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیفیت ہو جاتی تھی، جب اذان ہوتی تو تلاوت کرنے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو وہ سوچ کر کہ میں اس حق کو ادا کر سکوں گا یا نہیں ادا کر سکوں گا، آپ کے بدن مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کے خوف خدا کا عالم تھا، اللہ کے لیے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب مولا علی شیر خدا نے ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر سے مقابلہ کیا اور اس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور قریب تھا کہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے، اس بدبخت نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا۔ تھوکا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ علی ایک ہی مار میں کیا کرے، میری گردن اڑا دے، مجھے تڑپا کے نہ مارے، یہ سوچ کر تھوکا تھا مولا علی کے چہرے انور پر۔ اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا جا، اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میدان جنگ میں معاف کر کے جا رہے، بے خبر ہو کر، بے فکر ہو کر چلے جا رہے مولا علی شیر خدا۔ وہ اٹھا اور بولا علی کیا کوئی جانی دشمن کو میدان جنگ میں ایسے چھوڑتا ہے؟ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں اٹھ کر کے وار بھی کر سکتا ہوں اور بے خوف چلے جا رہے ہو، مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی پل بھر پہلے، ایک سیکنڈ پہلے ابھی تلوار سے میری گردن اڑانے والے تھے، میں نے چہرے پہ تھوک کیا دیا، کہتے ہو مجھے معاف کر دیا؟ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان کا مزہ وہی پالے گا جو کسی سے محبت اللہ کے لیے کرے، کسی سے نفرت اللہ کے لیے کرے۔ تیری میری جو جنگ تھی رب ذوالجلال کے کیا ہے خاطر تھی، تو اپنے بتوں کے لیے لڑ رہا تھا، میں میرے سچے معبود خدا کے لیے لڑ رہا تھا۔ تیرا میرا لڑنا اپنے خدا کے لیے تھا۔ جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب یہ ذاتی لڑائی کی بات ہو گئی۔ اگر میں تیری گردن تھوکنے کے بعد اڑاتا تو یہ سبق دنیا کو ملتا کہ علی نے تھوکنے کی بنا پر، ذاتی دشمنی کی بنا پر گردن اڑائی۔ جب ذاتی دشمنی کی بات آتی ہے، ذاتی دشمنی کی بات آتی ہے، خدا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، علی بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فرمایا۔ اور جب اللہ کے دین کے لیے لڑنے کی بات آتی ہے، خدا قتل کو پسند کرتا ہے، علی بھی قتل کو پسند کرتا ہے فرمایا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے، تجھ سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہے، اور قیامت کے دن تیرے چاہنے والوں کا یہ مقام ہوگا کہ سفید گنبد میں جو موتیوں سے سجی ہوگی، سفید گنبد، اس کے نیچے تیرے چاہنے والوں کو میں لے کر دسترخوان پر تناول طعام کر رہا ہوں گا فرمایا سرکار نے۔ علی تیرے چاہنے والوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ تیرے چاہنے والے، تو آگے آگے جنت میں داخل کیا جائے گا بادشاہوں کی طرح، اور وہ تیرے پیادوں کی طرح، سپاہیوں کی طرح، تیری عوام کی طرح پیچھے پیچھے داخل ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا سے محبت کرنے کا یہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ فضیلت جو کسی کو عطا نہیں ہوئی، اگر آپ دیکھیں تو ایک علمی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں،
علی اس کا دروازہ ہے فرمایا. یعنی میرے علم کے سمندر میں غوطہ زن کسی کو ہونا ہے تو علی کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. میرے سینے کے علم کا اگر صحیح جو ہے نا یعنی مزہ کسی کو لینا ہو علی کے در پہ آنا ہوگا. حضور نے اپنے آپ کو علم کا شہر قرار دیا اور اس کا دروازہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. بہت سارے یہودیوں نے سازشیں رچی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم کے باب بننے، علم کے دروازہ بننے کے قابل نہیں، اس کو ثابت کریں. طرح طرح کے جو ہے نا پروپیگنڈے کرتے، طرح طرح کی کیا کرتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو علمی شان دی اس کو فیل کرنے کی کوشش کرتے اور عجیب عجیب قسم کے سوالات لے آتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، علی ذرا بتاؤ تو کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب بتاؤ کوئی ایسا جانور جس کے کان اندر بھی ہوں اور وہ بچے دے. اب بتاؤ کوئی ایسا جانور جس کے کان باہر ہوں اور وہ انڈے دے. نہیں بتا سکتے. مولا علی نے مختصر سے جملے میں مسئلہ حل کر دیا. اب ایک ہی سوال ہے، ایک شخص نے کیا، جواب یہ دیا، دوسرا کھڑا ہوا، پوری دنیا کو اس کی خبر نہ تھی. آج لوگ بیان کرتے پھرتے ہیں وہ کس کی دین ہے؟ مولا علی شیر خدا کی دین ہے. ورنہ دنیا کے ہر جانور کو چھان بین کر کے چیک کرنا پڑتا تھا، انڈے کون دیتا، بچے کون دیتا. بغیر چیک کرے کہ مولا علی نے بتا دیا کان جن کے اندر ہو انڈے دیتے ہیں، کان جن کے باہر ہو بچے دیتے ہیں. دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہی سوال کیا، اے علی ذرا بتاؤ تو کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں. مولا علی نے فرمایا تیرے لیے میرے آقا کے علم کی دوسری خیرات ہے. فرمایا پہلے والے کو جو جواب دیا ہے اب تیرے لیے کچھ الگ جواب ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا جو جانور اپنی غذا نگل جاتے ہیں، بغیر چبائے کے نگل جاتے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں. فرمایا جو چبا کر نگلتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. فرمایا اب بتاؤ کوئی ایسا جانور جو کیا ہے چبا کر نگلے اور انڈے دے. اب بتا ایسا جانور جو بغیر چائے کے نگلے اور بچہ دے. نہیں بتا سکتے. پوری کائنات میں سب نے تحقیق کر لی، یہی نتیجے پر پہنچے کہ جو جانور ڈائریکٹ نگل جاتے ہیں وہ بچے نہیں دیتے، انڈے دیتے ہیں. جو چبا کر نگلتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. تیسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے آواز بلند کی، علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے خیرات نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو دانا چگ کر کھاتے ہیں، اپنی غذا چگ کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جو کیا کرتے ہیں اپنی غذا کو بغیر چگے کے کھاتے ہیں، یعنی بغیر چگے کے جو جانور کیا کرتے ہیں اپنی غذا کو کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. فرمایا آپ نے. تو اس طریقے سے مولا علی شیر خدا نے جب جواب دیے اب پوری محفل پہ سکتہ طاری ہو گیا. پھر چوتھے شخص کی مجال نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی. آپ نے فرمایا اور کسی کو یہی سوال کرنا تو پھر کرے، اس کے لیے پھر نئی خیرات. خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی دی ہوئی اتنی خیرات علی کے در پر ہے کہ قیامت تک اگر کوئی یہی سوال کرتا رہے اور علی الگ الگ جواب دیتا رہے گا. فرمایا آپ نے یہ شان مولا علی شیر خدا کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ساری روئے زمین پر صحابہ اکرام میں جتنے محدثین ہیں، یعنی سرکار کی احادیث کو حفظ کر کے آگے پہنچانے والے جتنے صحابہ ہیں، وہ بھلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہو، وہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت معاذ بن جبل ہو کہ عبداللہ ابن مسعود ہو، وہ اور کوئی صحابی ہو عبداللہ ابن عمر ہو کہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین ہو، کوئی بھی صحابی رسول ہو، کسی سے اتنی احادیث شریفہ روایت نہیں ہوئی جتنی مولا علی شیر خدا سے روایت ہوئی ہے. بہت سارے اللہ والوں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالی روایت کردہ احادیث جو حضرت علی سے روایت ہے
ان کو اکٹھا کیا تو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابو ہریرہ سے ہزاروں میں حدیث روایت تھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے الگ الگ جو ہے نا یعنی ہزاروں میں روایت تھی۔ زیادہ سے زیادہ روایتیں جن سے مروی ہوئی وہ 12,500 احادیث شریفہ کی تعداد دی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی۔ یہاں پر سب کا علم جواب دے گیا۔ مولا علی شیر خدا نے جب احادیث بیان کی تو صوفیہ نے کتابوں میں اکٹھا کیا 30,000 سے زائد احادیث شریفہ تنہا مولا علی شیر خدا نے روایت کی ہے۔ یہ احادیث کا علم ہے۔ جب قرآن کی تفسیر کا علم پوچھو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے حبیب نے اتنا دیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم اگر صرف میں یعنی علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، کیا فرمایا آپ نے؟ پورے قرآن کی نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر تحریر میں لاؤں تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا 60 اونٹوں کے پیٹیں کتابوں سے بھر جائیں گے فرمایا۔ اور ایک روایت ایسی بھی آئی ہے 100 اونٹوں کے پیٹ کتابوں سے بھر جائیں گے فرمایا۔ خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرے، ذرا سوچو آپ، علم کا یہ عالم ہے، 100 اونٹوں کے پیٹیں جو ہے کتابوں سے بھر جائیں گے، 60 بھی مانو تو کیا معمولی ہے، اتنی کتابیں بھر جائیں گی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو حضور نے فرمایا میرے آقا نے علم جو مجھے دیا ہے وہ پڑھا کے کتابوں سے نہیں دیا، پلا کے دیا ہے، کھلا کے دیا ہے فرمایا۔ جیسے چڑیا گھونسلے میں اپنے بچے کو دانا تلاش کر کے منہ میں لا کر جیسے اس کے منہ میں ڈالتی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ڈائریکٹ میرے منہ میں علم ایسے ڈالا ہے فرمایا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ شان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے پوچھا علی آپ کو کون سے روزے سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو آپ ایسے روزے دار تھے کہ آپ نے فرمایا روزوں کی لذت تو میں جب پاتا ہوں تو سخت گرما کے موسم میں پاتا ہوں، میرے محبوب ترین روزے سخت گرما کے روزے ہیں فرمایا۔ شب داری کا آپ کے یہ عالم تھا کہ کسی شب آپ چین سے سو نہ سکے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ رات کو کتنا سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں خیال آ جاتا ہے علی ہو سکتا ہے آج تیرے زندگی کی آخری رات ہو، کیا سو کر گزارے گا؟ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ یہ احساس میں ڈوبا ہوا ہو کہ میری کل صبح موت ہونے والی ہے تو وہ رات کو چین سے سو سکے گا؟ 1 گھنٹہ نہیں سو سکے گا، آدھا گھنٹہ نہیں سو سکے گا، سو سکے گا کیا؟ وہ سونے کی کتنی بھی کوشش کر لے نیند نہیں آئے گی۔ مولا علی نے فرمایا میری ساری زندگی کی راتیں بس ایسے ہی گزری ہے، ہر رات یہی خیال آتا کہ علی یہ زندگی کی آخری رات ہو، صبح مولا سے ملنا ہو، کیا سو کر مولا سے ملاقات کرے گا؟ تو رات بھر آپ شب دار رہا کرتے تھے، کثرت سے سجدے کرتے تھے، زہد و تقوی کا پیکر رہتے، اللہ کے حضور عبادت ریاضت اور گڑ گڑانے میں اپنے شبوں کو راتوں کو گزار دیتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا پھر کون سی رات آپ چین سے سوئے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، کافروں نے حضور کے گھر کو برہنہ شمشیروں سے گھیر رکھا تھا اور حضور مجھ سے فرما رہے تھے اے علی یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کو کل صبح تمہیں دینا ہے، میں اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، تمہیں میرے بستر پر سو جانا ہے، تمہیں میرے بستر پر سو جانا ہے، اور کل یا پھر پرسوں جیسا ہو سکے مدینہ آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ جب سرکار یہ مجھ سے فرما رہے تھے میں جان گیا تھا کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ رسول اللہ سے ملاقات نہ کر لوں، جب تک کہ حضور کی امانتیں لوگوں تک پہنچا نہ دوں۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بس وہی ایک رات ہے میرے زندگی کی جو میں چین سے سو گیا، بے فکر ہو کر سو گیا فرمایا مولا علی شیر خدا نے، اور بستر رسول پہ سو گیا۔ لوگ سمجھتے رہے یہ رسول اللہ سو رہے ہیں، اور کافرین جو ہے بعد میں جب دروازے سے اندر بلا اجازت گھس آئے اور انہوں نے جب چادر ہٹائی دیکھا وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ وہ بولے کہ ہم نے تو گھر میں محمد مصطفیٰ کو جاتے دیکھا تھا،
اور علی تم بستر پہ کیسے آ گئے؟ مولا علی شیر خدا مسکرائے، تم نے آتے دیکھا تھا، میرے آقا کو جاتے نہیں دیکھا تھا، وہی مجھے یہاں پر سلا گئے ہیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں دے کر مجھے وہاں آنے کے لیے کہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور حضور کی بات پر یقین کا یہ عالم تھا۔ اور ایک مرتبہ تو مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ سرکار گود مبارک میں سر انور رکھے ہوئے ہیں، مولا علی شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اور حضور امتحان لینے آ گئے مولا علی شیر خدا کے پاس، اور کیا کیے سرکار؟ مانڈی پر اپنا سر رکھ دیے علی مرتضیٰ شیر خدا کی۔ اب دیکھ رہے ہیں علی میرے لیے نماز قربان کرتا ہے یا نماز کے لیے میری راحت، یہ امتحان چل رہا ہے عشق مصطفیٰ کا۔ مولا علی شیر خدا کے گود میں رسول پاک کا سر انور ہے۔ اب مولا علی شیر خدا نے کہا کہ نمازیں جو قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں پھر کب ادا ہوں۔ آج میری مانڈی کو یہ شان نصیب ہوئی کہ سرکار نے اپنا سر انور میرے مانڈی پر رکھا ہوا ہے، اور میں اگر سرکار کو بیدار کر دوں تو نہ جانے نماز کے بعد پھر دوبارہ سرکار سوئیں گے بھی یا نہیں بھی، یہ سعادت کسی اور کو مل جائے گی۔ مولا علی شیر خدا نے نماز قربان کر دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اب امتحان مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ نماز سے بھی بہت محبت تھی مولا علی شیر خدا کو، اتنی محبت تھی کہ جس وقت سے اسلام قبول کیا تھا اس وقت سے ایک نماز نہ چھوڑی تھی اور نہ ہی قضا ہونے دی تھی۔ اب ایسا موقع آ گیا کہ پہلی بار نماز قضا ہو گئی، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور قطرے آنسوؤں کے سرکار کے چہرے انور پر جو ہے ٹپکنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا علی کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ زندگی میں آج پہلی مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا علی تو میری محبت میں میری راحت پر نماز قربان کرے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری نماز قضا ہو جائے؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے عرض کیا مولا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، لہٰذا جو سورج ڈوب گیا ہے تقدیر بدل دے علی کی خاطر، علی کی نماز کو قضا ہونے دینے سے بچانے کی خاطر سورج کو واپس لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے سورج کی طرف اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت جہاں ہوتا ہے وہاں لوٹ کر آ گیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ابھی ڈوب گیا تھا سورج، پھر واپس کیسے آ گیا؟ پتا چلا رسول پاک نے مولا علی کی خاطر کیا کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے نماز ادا فرمائی، عصر کی نماز ادا ہوئی، تب سورج ڈوب گیا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا عالم تھا۔ ایسی محبت ہم کو کرنی چاہیے، ایسا ڈوب کر محبت رسول پاک سے ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ درس دے رہے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت با سعادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، اس طرح ہوئی کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب، آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ، آپ کی امی جان کا نام فاطمہ ہے، زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد آپ کی امی جان ہیں۔ تو حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، درد زا ہوا، ڈیلیوری کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ ہونے لگا، تو حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ دروازہ کھولا، حرم میں کوئی نہیں تھا، آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے میں آپ کے یعنی زوجہ کو داخل کر دیا، مولا علی شیر خدا کے والدہ کو داخل کر دیا، دروازے کو لاک کیا، اور یہ کہہ کر تشریف لے گئے کہ میں کسی خاتون کو کسی دایا کو لے آتا ہوں، جب تک تم یہاں انتظار کرنا۔ جب لے آئے خاتون کو، دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا ہو، اور کعبے کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے۔ حضور نے فرمایا 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پر ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ
خون اپنے جسم پر لگا ہوا رہتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، بدبوؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو نہلاتے ہیں، نہلایا بعد میں جاتا ہے، اور نہلایا کس سے جاتا ہے؟ پانی سے نہلایا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کی اللہ کے گھر، سب سے عظمتوں والے گھر کعبۃ اللہ کے اندر ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ کے رحمتوں سے آپ نے غسل فرمایا، پانی سے نہیں، اللہ کی رحمتوں سے آپ کو نہلایا گیا۔ آنکھیں آپ نے بند رکھی ہوئی تھی، آنکھیں کھولی نہیں، نہ جانے کیا ضد لیے بیٹھے تھے، آنکھیں کھولی ہی نہیں۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ حضرت ابو طالب کے گھر آیا جایا کرتے تھے، مگر اس بار ایسا ہوا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن، بعض میں آتا ہے 7 دن، بعض میں آتا ہے 9 دن تک حضرت ابو طالب کے گھر سرکار تشریف نہیں لائے۔ اسی دوران میں ڈیلیوری ہو گئی، مولا علی شیر خدا کی کعبۃ اللہ میں ولادت ہو گئی۔ اب گھر لے گئے، حضرت علی آنکھیں ہی نہیں کھول رہے، والد بھی فکر مند ہو گئے، والدہ بھی فکر مند ہو گئی، کیا بات ہے بچہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا، دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کہیں یہ اندھا تو نہیں ہے، خوف ہونے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت ابو طالب۔ جب کوئی فکر ہوتی تو سرکار سے آ کر وہ فکر کو کیا کرتے تھے؟ شیئر کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، راحت مل جاتی تھی۔ سرکار سے آ کر عرض کیا کہ میرے گھر بچہ ہوا ہے، اے محمد میرے بھتیجے ذرا گھر چلیے اور دیکھیے کیا بات ہے، وہ آنکھیں ہی نہیں کھولا ہے، 9 دن ہو گئے ہیں، مجھے ڈر ہونے لگا ہے کہ وہ اندھا تو نہیں ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا چاچا گھبرائیے مت، چلیے چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ اندھا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضور گھر تشریف لے گئے، جیسے ہی سرکار نے اپنا چہرے انور مولا علی شیر خدا کے یعنی جھولے کے قریب کیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے آنکھیں کھول کر سرکار کا دیدار کیا۔ روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو اللہ کے گھر کعبے میں پیدا ہوا ہو، روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے رسول پاک کا دیدار کیا ہو۔ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ جب علی 5 برس کی عمر کو پہنچے اپنے ابا کے گھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی معاشی حالت بہت خراب تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا چاچا اپنے بیٹے علی کو میرے گھر میں میرے گود دے دیجئے، میں اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ جب ہم بے سر و سامان تھے تو آپ نے ہماری وہ حالات میں کیا کیے؟ مدد کیے، ہماری پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آج آپ کے حالات معاشی درست نہیں ہیں تو علی کو میرے گود میں دے دیجئے۔ رسول پاک مانگ کر اپنے چاچا سے حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے۔ 5 برس کی عمر سے مولا علی شیر خدا کو سرکار نے اپنا کھلا کر پالا ہے، یہ شان مولا علی شیر خدا کی ہے۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور عرض کیا میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے کاندھے پر بٹھا دیا، فرمایا اے عرب کے تمام لوگوں، قبیلوں، خاندانوں، دیکھ لو یہ علی ہے، اس کی پہچان کر لو، انشاءاللہ یہ علی عرب و عجم کا بادشاہ ہوگا، فرمایا سرکار نے۔ آج دیکھو آپ مولا علی شیر خدا کو اللہ نے عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ عرب بھی کہتے ہیں ہمارا مولا علی ہے، عجم بھی کہتے ہیں ہمارا مولا علی ہے۔ یہ شان اور یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کچھ یہودیوں کا وفد حضرت مولا علی شیر خدا کی خدمت میں آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کے علم کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے عرض کیا کہ اے علی ایک بچہ جو ہے فلاں شخص کے گھر پیدا ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا مبارک ہو۔ انہوں نے کہا بچہ انسان کا نہیں ہے، بچہ جو ہے نا بکری کا ہے، مگر وہ جو بچہ ہے نا وہ ایسا ہے کتے اور بکری سے مل کر بنا ہے، اب اس کو کتا بولیں یا بکری بولیں؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اس کے سامنے پانی رکھ کر دیکھو، منہ ڈال کر پیے تو پھر وہ بکری ہے، بکریوں میں شمار کر لو، اگر زبان سے چاٹنے لگے تو کتا ہے، فرمایا اسے کتا کہو۔ انہوں نے کہا کبھی ایسا پیتا ہے اور کبھی ایسا چاٹتا ہے، اب کیا بولے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے سامنے گھاس رکھ کر دیکھو، گوشت رکھ کر دیکھو، گھاس کھا لے تو بکری ہے، گوشت کھا لے تو کتا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی یہ کھاتا ہے کبھی وہ کھاتا ہے، اب کیا بولے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابراری وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. بکریوں میں چھوڑ کر دیکھو, بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے, اگر الگ الگ ہو کر چلے تو کتا ہے. انہوں نے عرض کیا علی کبھی ایسے چلتا ہے کبھی ویسے چلتا ہے. مولا علی نے بھانپ لیا کہ اب میں ان کو قیامت تک جواب دیتا رہوں, الگ الگ جواب دیتا رہوں, یہی کہیں گے کہ کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے. اب کتا بولیں یا بکری بولیں, مولا علی نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے. اب فائنل جواب علی کا سنو. اب جو ہے اس جواب کے بعد تم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کبھی ایسا کرتا ہے کبھی ویسا کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس بچے کو ذبح کر دو, اگر اس کے پیٹ سے اوجڑی نکل آئے تو پھر بکری کہہ دینا, اور اگر کیا نکل آئے, اگر اس جانور کے جو ہے نا آنتڑیاں نکل آئے تو کتا کہہ دینا فرمایا. تو یہ جواب سننے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے علم پر اعتراض کرنے لگے. مولا علی شیر خدا کو یہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. تو یہ شان کے ساتھ, یہ عظمت کے ساتھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ہر مومن کے لیے کیا ہے, واجب ہے. آپ سے محبت ہر مومن کے اوپر واجب کر دی گئی ہے. آپ کو مولا کہنا ایمان کا حصہ ہے. مولا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کیا ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ, کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے اور جبرائیل تمہارا مولا ہے, اور اللہ کے جو مومنین میں سے نیک بندے ہیں وہ تمہارے مولا ہے. یہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتلایا, کیا بتلایا, کہ اللہ جو مولا ہے وہ خدا بن کے مولا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا ہے, امام الانبیاء خاتم النبیین اور سارے جہانوں کے رسول بن کر مولا ہے. اور حضرت علی جو مولا بنائے گئے ہیں وہ مومنوں کے آقا, مومنوں کے محبوب, مومنوں کے سردار, مومنوں کے مددگار بن کر کیا ہے, مولا ہے. یہ خدا یا رسول بن کے مولا نہیں ہے, خدا و رسول کی عطا سے مولا ہے. یہ فرق ہے اللہ کے مولا ہونے میں, حضرت علی کے مولا ہونے میں. اب کوئی جاہل شخص, بہت سارے لوگ جوہلا قسم کے, وہ کیا کر رہے ہیں معلوم, علی 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 علی. چونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں اتنی قوالیاں گائی گئی ہیں کہ وہ قوالیاں جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت میں گائی گئی, نہ ہی جو ہے مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے شان اور جو ہے فضیلت میں گائی گئی. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی جتنی فضیلت اور جتنی عظمت ہے اتنی فضیلت اور عظمت نہ ابو بکر کی ہے نہ عمر کی ہے. اور جہالت کی وجہ سے کیا کر رہے, محبت اس کا نام دے رہے. بعض تو کہہ رہے ہیں انبیاء سے بھی افضل علی مرتضیٰ ورے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل, نبیوں سے بھی افضل حضرت علی ہے ورے. یہ گمراہی ہے, یہ کفر ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, کیوں کفر ہے, کیوں غلط ہے. حضرت علی کا تقابل ابو بکر صدیق سے مت کیا کرو, حضرت علی کا تقابل حضرت عمر بن خطاب سے مت کیا کرو, حضرت علی کا تقابل انبیاء اکرام سے مت کیا کرو. رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا علی تجھ سے محبت کرنے والے دو قسم کے ہوں گے, ایک وہ جو محبت کر کے جہنم میں جائیں گے اور ایک وہ جو تجھ سے محبت کر کے جنت میں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے. اب وہ کون ہوں گے جو علی سے محبت کر کے جہنم میں جائیں گے, وہ اسی طرح کا غلو کرنے والے ہوں گے. علی کو جو شان اللہ نے دی اس شان کے ساتھ مان کر محبت کرے تو جنت میں جائے گا. اگر علی کو جو شان اور عظمت اللہ اس کے رسول نے دی اس سے بڑھا کر ماننے کی کوشش کرے گا تو جہنم میں جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, بعض شیعہ حضرات میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آسمانوں میں علی اللہ ہے اور وہی اللہ زمین پر علی بن کر آ گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خبر یہ اس تعلق سے تحقیق کرو, یہ شرک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر یہ محبت آپ کرتے ہیں علی سے تو جہنم میں لے جانے والی ہے یہ محبت. آپ بتائیے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہے عیسیٰ روح اللہ.
اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اب بتاؤ کیا عیسائیوں کو وہ محبت جنت میں لے کے جائے گی؟ نہیں لے کے جائے گی. کیوں نہیں لے کے جائے گی؟ جتنا ماننا تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے اس سے بڑھا کر مانا. اتنا نہیں مانا، اس سے بڑھا کر مانا. کیسا مانا؟ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم انکار کر دیں گے. ہم موسیٰ کو رسول نہیں مانتے، موسیٰ کو چھوڑ کر رسولوں کو مانیں گے، اس لیے جہنم میں چلے جائیں گے. میری بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں. کوئی ماں نے بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے بیٹے کو جنم نہیں دیا ہے. حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ من ذالک. بتائیے ایسی محبت جنت میں لے جائے گی؟ نہیں لے جائے گی. بعض عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر خدا ہیں، آسمانوں میں عرش پر اللہ خدا ہے، اللہ ہی کا دوسرا روپ عیسیٰ ہے کہا. اب بتائیے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے میرا سوال ہے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ محبت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی. آج جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں محبت میں 100 خون معاف کہتے. باپ کی جاگیرداری کیسا معاف رہتے؟ محبت میں 100 خون معاف کہتے. کیسا معاف رہتے؟ قتل کا بدلہ قصاص سے. کہاں کی محبت؟ کہاں سے نکال رہے یہ شریعت؟ کہاں سے نکال رہے یہ طریقت؟ کہاں سے نکال رہے یہ حقیقت؟ کہاں سے نکال رہے معرفت؟ حقیقت ہو کے شریعت، طریقت ہو کے معرفت. ہر ایک جگہ علی کا مقام رسول پاک نے جو بتایا ہے وہ ماننا ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل علی کو ابو بکر صدیق سے بتایا تب مانو ابو بکر صدیق سے افضل علی ہے. اگر حضور نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ عمر فاروق سے افضل علی ہے، تقابل اگر حضور نے کیا ہے تب کہو کہ علی کی فضیلت عمر سے بڑھ کر ہے، علی کی فضیلت ابو بکر سے بڑھ کر ہے. جب محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان اقدس سے ابو بکر کی شان علی کے مقابلے میں لا کر جب بیان کی تو عظمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا. کیسا بیان کیا ذرا وہ بھی واضح کر دوں تاکہ لوگوں کے مغالطے ختم ہو جائیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث پاک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار مجلس میں موجود ہے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صحابہ اکرام ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھاتے ابو بکر صدیق عمر فاروق کو دیکھتے اور مسکراتے تھے سرکار، اور ابو بکر و عمر سرکار کو دیکھ کر مسکراتے تھے. یہ ہمارے مجلس میں بار بار ہوتا رہتا تھا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیرانی من اہل السماء و وزیرانی من اہل الارض. فرمایا سرکار نے میرے 2 وزیر زمین میں ہے، 2 وزیر آسمان میں ہے. آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہے اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ عنہما. پھر اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا دیکھیے آپ، سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر یہ دونوں کو دیکھا حضور نے، اور دیکھ کر فرمایا ابو بکر میرے کان ہے، عمر میری سماعت ہے. فرمایا سرکار نے ابو بکر میرے کان اور آنکھیں، عمر میرے کان اور آنکھیں، یہ دونوں میری سماعت بصارت ہے. فرمایا سرکار نے جس طرح حضرت علی کے لیے فرمایا تیرا جسم میرا جسم، یہاں حضور نے ان کو فرمایا تیرا جسم میرا جسم. یہاں ابو بکر اور عمر کے لیے فرمایا میرے کان ابو بکر اور عمر ہے، میری آنکھ ابو بکر و عمر ہے. یعنی زیادہ سنتا ہوں تو ابو بکر و عمر کی سنتا ہوں، زیادہ دیکھتا ہوں تو ابو بکر و عمر کو دیکھتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی شان کیا تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. حضور نے فرمایا جنت میں جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے ان کا درجہ اور ہوگا، عام مومنین کا درجہ اور ہوگا. عام مومنین کو وہ اعلیٰ جنتی ایسے دیکھتے ہوں گے فرمایا سرکار نے جیسے تم زمین پہ سے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو.
زمین پہ سے ہم آسمان کے تاروں کو کیسا دیکھ رہے، ویسا وہ اعلیٰ درجات والے تم لوگوں کو جنت میں ایسا دیکھیں گے فرمایا، یعنی وہ اتنی اوپر رہیں گے اور تم اتنی نیچے۔ حضور نے فرمایا، اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ اعلیٰ جنتی کون ہے؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا وہ ابو بکر و عمر ہے فرمایا سرکار نے۔ اب بتائیے آپ، یہ شان اور عظمت رسول پاک فرما رہے ہیں بیان۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ مومنین کی بات آئی تو مولا علی کو کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہاں جہاں سرکار نے یہ فرمایا ابو بکر و عمر کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ ذرا سنیں، میرے آقا نے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، ہاذانی سیدہ کہول اہل الجنہ فرمایا سرکار نے۔ کیا فرمایا؟ جتنے میرے امت کے اندر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر انتقال کرنے والے ہیں، ابو بکر و عمر جنت میں ان سب کے سردار ہے فرمایا۔ یہ ابو بکر و عمر کے عشق اور محبت کا عالم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیا کیے؟ فرمائے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق و محبت کا یہ عالم تھا۔ سرکار نے عمر پائی 63 برس عمر پا کر سرکار دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو بکر صدیق کے عشق کا یہ عالم تھا، 63 برس عمر پا کر ابو بکر صدیق نے وصال فرمایا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق نے جو عمر گزاری، آپ کے عمر کا بھی حصہ 63 برس رہا۔ جتنی عمر رسول پاک کی اتنی عمر ابو بکر کی، اتنی ہی عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ عشق کا عالم تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، پوچھا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین شخص کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے بعد افضل ترین شخص میری امت میں ابو بکر ہے فرمایا۔ یہ زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے، کوئی ملا مولوی کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور ابن عاصم کی، حوالے لینا ہو صفحے نمبروں کے ساتھ، میرے فون میں موجود ہے پورے حدیثیں۔ حوالے سناؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، اس لیے حوالے نہیں سنا رہا ہوں، سرسری حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ جس کو بھی حوالہ چاہیے آ کر لے لے بعد میں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور کی حیات ظاہری میں سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے تھے، اس کے بعد عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے۔ سب سے افضل ترین اشخاص سرکار کے بعد اگر کوئی ہے پوری امت میں سرکار کے ابو بکر و عمر ہے۔ یہ صحابہ کا اجماع بتا رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیں، اتنا ہی نہیں، علی سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو، ذرا علی سے پوچھ لیتے ہیں، بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے اے علی؟ اور پوچھنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میری مجال ہی کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، دوسری زوجہ سے پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ سے نہیں۔ دوسری زوجہ جب آپ نے سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد دوسرا نکاح کیا، ان سے پیدا ہوئے صاحبزادے جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ بخاری اور ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا مولا علی شیر خدا سے، ابا حضور آپ بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخص سرکار کی امت میں کون ہے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خود علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اب بتاؤ علی کی محبت کا دم بھرنے والو، تم علی کا مقابلہ ابو بکر صدیق سے کرتے پھرتے ہو، اس کو علی کی محبت کا نام دیتے ہو، کل حشر میں کیا منہ دکھاؤ گے مولا علی شیر خدا کو؟ وہ تو افضل سرکار کے بعد ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، اور تم علی مرتضیٰ کو ابو بکر صدیق پر فوقیت دیتے ہو۔ کہاں سے لا رہے ہیں یہ علم؟ رسول پاک کی بارگاہ سے لو، مولا علی شیر خدا سے لو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ سرکار کے بعد سب سے افضل ترین شخص انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کے بعد پوچھا انہوں نے عمر بن خطاب ہے، اس کے بعد پوچھا انہوں نے عثمان بن عفان ہے، اس کے بعد تو میں سمجھ گیا آپ ہی کی ذات ہے، بولے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی شیر خدا کے بیٹے پوچھ رہے ہیں اور جواب میں مولا علی فرما رہے۔ کسی نے پوچھ لیا علی ابو بکر صدیق سے افضل آپ ہے، کسی شیعہ نے کہہ دیا۔ شیعہ نے علی اس وقت تھے جو حضرت علی کو خدا بھی مانتے تھے، حضرت علی کی محبت میں غلو کر دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا
علی آپ کا رتبہ آپ کا درجہ ابو بکر صدیق سے افضل ہے. آپ نے فرمایا خبردار ہو جا، میرے نزدیک ابو بکر اور عمر پر مجھ کو فوقیت دینے والے کی سزا یہ ہے جو جھوٹی گواہی دینے والے کی اسلام میں سزا ہے. میں اس کو ہنٹر ماروں گا فرمایا مولا علی شیر خدا نے. جو مجھ کو ابو بکر صدیق سے افضل سمجھے یا عمر بن خطاب سے سمجھے. اب دیکھیے آپ ایک آخری حدیث سنا رہا ہوں، چند یعنی لمحات لوں گا آپ کے بس. ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا، یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی جلد 1 صفحہ 152 حدیث نمبر کیا ہے 135 سے. اب حضور فرما رہے اپنی زبان اقدس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا الناطق بالحق والقائل بالصدق ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا حضور نے جس دن سے سورج زمین پہ چمکا اس دن سے لے کر آج تک انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے فرمایا سرکار نے. ہے کسی مائی کا لال کی جرت جو اب ابو بکر صدیق کو حضرت علی سے کم فضیلت والا جانے؟ خود حضور فرما رہے. اب جواب سنو سرکار سے، پھر آگے کیا فرما رہے حضور؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی فضیلت اتنی کیوں ہے جانتے ہو؟ اس کے نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے بولے سرکار، اس کے روزوں کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے نہیں ہے. میرے سینے میں جو کچھ ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے، اس لیے یہ شان اور عظمت ابو بکر کی ہے فرمایا سرکار نے. درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوت تزینا ایمان ابی بکر مع ایمانی جمیع امتی لرجہ. کیا فرمایا سرکار نے؟ اگر ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، میری پوری امت کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے تو ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا فرمایا. اب بتاؤ علی کی شان لاؤ یہاں پہ، یہاں لاؤ ناپو تولو. کیا علی کا ایمان پوری امت کے ایمان کو ترازو کے پلڑوں میں ناپے تو علی کا ایمان بڑھ کے ہوگا؟ کوئی حدیث ہے؟ ابو بکر صدیق کے تعلق سے ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا، ابو بکر واحد ہے جس کا احسان میں چکا نہ سکا. قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کا احسان چکائے گا فرمایا سرکار نے. ایسی تجلی اللہ اپنے دیدار کی ابو بکر کے لیے کرے گا کہ ویسی تجلی میری امت میں کسی کے لیے نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، اور جانتے ہو میرے ساتھ میری امت میں سب سے پہلے قبر جس کی کھلے گی میرے ساتھ کھڑا ہوگا کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی ہے، سرکار نے فرمایا وہ ابو بکر ہے. فرمایا میرے بعد میری خبر کے بعد سب سے پہلی حشر میں قبر جس کی کھلے گی جو میرے روبرو کھڑا ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. اس کے بعد حضور نے فرمایا عمر ہوگا فرمایا. سوچئے ذرا سوچئے. تو علی کی محبت جتنی اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی اتنی ہی سراکھوں پر رکھو. علی کو خدا بنانے کی کوشش مت کرو، علی کو رسول بنانے کی کوشش مت کرو، علی کو انبیاء سے افضل بنانے کی کوشش مت کرو، علی کو ابو بکر و عمر سے افضل قرار دینے کی کوشش و جرت مت کرو. آخری بات عرض کرتا ہوں، چلو علی سے ابو بکر صدیق کا تقابل کر دیتے ہیں. ایک رات ہجرت کی آئی، سبوں کو معلوم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں حق ہے، سنی بھی کہتے ہیں حق ہے، جس پر پوری امت جمع ہو گئی. سبوں نے کہا اب دیکھو محمد رسول اللہ کے سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارے کون ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ، آپ جب سفر پہ نکل رہے ہیں سب سے زیادہ جس کو پیار کرتے اس کو ساتھ لینا پسند کرتے یا جس کو کم پیار کرتے اس کو لینا پسند کرتے؟ ذرا غور کرو نا، کس کو لینا پسند کرتے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی اس کو ساتھ رکھنا پسند کرتے. اگر علی کا رتبہ ابو بکر سے بلند ہے تو سرکار ابو بکر کو بستر پہ سلا جاتے، ساتھ علی کو لے جاتے، مگر سرکار نے کہا علی تیرے لیے میرا بستر ہے اور ابو بکر کے لیے میں خود ہوں سفر میں فرمایا. اب ذرا سوچئے اہل بیت بھی سرکار کے سفر میں ساتھ نہیں ہے، نہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، نہ ازواج مطہرات ہیں، نہ سیدہ فاطمہ ہے. کیا بی بی فاطمہ وصال کر گئی تھی؟ نہ سرکار کی کوئی صاحب
شہزادی ساتھ ہے، نہ امام حسن ہے، نہ امام حسین ہے، نہ مولا علی ساتھ ہے۔ اگر کوئی ہجرت کے سفر میں ساتھ ہے، کوئی صحابی نہیں، تنے تنہا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ غار ثور کے اندر مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتے رہے، ابو بکر محمد رسول اللہ کو دیکھتے رہے۔ جب عمر فاروق کا جنازہ اٹھایا گیا، ساری حدیثیں میرے فون میں موجود ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے حوالے نہیں پیش کر رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے جنازے کو کاندھا دیے ہوئے تھا، پیچھے سے کسی نے اپنی کونی میرے کاندھے پر رکھ دی اور جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے پیچھے سے کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت عزیز ترین ساتھی ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزیز ترین ساتھی ابو بکر سے یہ جا ملیں گے اور ان کی قبر وہیں پر ہوگی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے چہرہ پھیر کر دیکھا، یہ بولنے والا آخر ہے کون؟ تو بھی وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سارے صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت نے 1400 سال سے یہ مشاہدہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے، اور سرکار نے سب سے پہلے اپنے قبر کے پاس جس کی قبر رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی، کون ہے وہ شخص؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سرکار کی گنبد خضرا کے نیچے جس کی قبر ہے، سرکار کے خدموں میں جس کا سر ہے، 1400 سال سے کسی کی جرت نہیں ہو سکی میت باہر نکال کر لے جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جسے رسول پاک نے اپنا اتنا قرب 1400 سال سے دے رکھا ہے جتنا کسی کو نہیں دیا، اب بتاؤ کیا علی سے اس کا تقابل کرو گے؟ ہرگز یہ چیز ہدایت نہیں۔ 1400 سال سے جمعہ کے خطبے میں امت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر امام منبر سے اعلان کرتا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہر امام کہتا ہے۔ اگر علی سے محبت کا دعویٰ تمہارا سچا ہے اور اگر حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کم ہے مولا علی شیر خدا سے، تو کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہو تو آئے جمعہ کے خطبے سے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق کو ہٹا کر علی کا نام لگا کر دکھائے۔ ہے کسی مائی کا لال میں جرت؟ ارے جب منبر رسول پہ سرکار نے یہ جملے رکھ دیے ہیں کہ بعد الانبیاء بالتحقیق ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، حرمین شریفین میں پڑھے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھے جاتے ہیں، کوئی تاریخ ایسی بتا دو جس میں کسی مجدد نے کہا ہو کہ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین علی ابن ابی طالب؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ آج 1400 سال کے بعد یہ کیا دیوانگی ہے اور یہ کیا عالم ہے کہ علی سے محبت کا دعویٰ کر کے ابو بکر صدیق سے تقابل کر رہے اور ان سے بڑھانے کی کوشش کر رہے۔ ایسی محبت یاد رکھو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی محبت کام آئے گی جس کا طرز اور طریقہ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہو۔ حضور نے افضل ابو بکر صدیق کو قرار دیا، ان کو مانا جائے۔ بے شک محبت کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی کے دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کی محبت اگر علی سے زیادہ ہے تو کرو، مسئلہ نہیں ہے، مگر تقابل مولا علی کا ابو بکر صدیق سے ہرگز مت کرو۔ اگر کریں گے تو سرکار کی بارگاہ میں راندے بارگاہ کر دیے جائیں گے، مردود ہو جائیں گے، مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا اور مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخری بات